خودی کا سر نہاد لا الہ الا اللہ۔ بزرگ کے چند سوالات ان کا جواب۔ ایک عیسائی نے یہ باتیں لکھی تھی۔ ایک عیسائی تھا یا مسلمان؟ ہاں عیسائی تھا، مسلمان کا نام تھا۔ ہاں نام رکھ کر اس نے خط لکھا مولوی صاحب کو۔ تو زیادہ جو اس نے نا زور دیا اسی بات پر کہ مسیح علیہ السلام جب اللہ کی طرف سے سچے نبی تھے، اور اللہ کہتا ہے کہ ان کے پیروکاروں کو قیامت تک میں ان کے دشمنوں پر غالب رکھوں گا، تو پتہ چلا کہ ان کی ہدایت جو ہے نا وہ قیامت تک صحیح رہے گی، اسی لیے ان کے پیروں جو ہے نا ان کو دوسروں پر غلبہ ہوگا، تو پھر رسول اللہ کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو مولوی صاحب نے کہا کہ جو ہے نا ان کی ہدایت محفوظ رہنے کی بات وہ صرف ان کی نہیں، نوح علیہ السلام سے لے کر جتنے انبیاء ہیں سب کی محفوظ ہے، مگر وہ ان کی کتابوں میں نہیں۔ اب وہ لوگوں نے نا ان میں گڑبڑ کر دی، کئی چیزیں اپنی خاص سے ملا دی۔ وہ اب جو نیا ایڈیشن اللہ نے اتارا نا اپنی کتاب کا قرآن مجید، اس میں محفوظ ہے، اس لیے گم نہیں، قرآن میں ہے۔ جو کتابیں تم لیے پھرتے نا اس میں رد و بدل ہو گیا، ان میں نہیں ہے۔ تعلیم سب انبیاء کی بنیادی طور پر ہے کہ وہ قرآن میں محفوظ ہے۔ اور جو رسول اللہ ہے اس کے بارے میں کہا کہ ہم سے کیا پوچھتے ہو، عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھ لو۔ اب بھی سینٹ جان کی جو انجیل ہے یوحنا کی، اس میں یہ بات موجود ہے کہ میں جا رہا ہوں، بہت سی باتیں دین کی ابھی تمہیں بتانی تھی مگر اب تم ان کو برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے میرے بعد جو اللہ تعالیٰ جس کو بھیجے گا نا سچائی کی روح، وہ ساری باتیں دین کی ساری کا کہ ابھی بہت سی رہ گئی، مکمل کو وہ دین کو کرے گا، اور میری بھی وہ عزت اور شان بڑھائے گا، میری تصدیق کرے گا، جیسا کہ حضور نے اگر کہا، ورنہ یہودی تو کتنا بدنام کرتے تھے کہ مریم نے بدکاری کی، نعوذ باللہ ناجائز بچہ ہے، اور جو معجزے تھے ان کو بھی کہتے تھے کہ وہ تو جادو تھا، کوئی چیز اس کے پلے نہیں تھی، بہت حضرت مسیح علیہ السلام کو برا بلا کہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کے ذریعے ان کی شان بڑھائی کہ وہ تو اللہ کا مقرب تھا، اللہ کے اس کی بڑی عزت تھی، وہ اللہ کا رسول تھا، اللہ کے حکم سے کنواری سے پیدا ہوا۔ تو جو مسیح علیہ السلام نے حضور کے آنے کی غائب بتائی تھی نا کہ میرے بعد آنے والا وہ نامکمل چیزیں جو میں چھوڑ رہا ہوں اس کو مکمل کرے گا، اور میری اصل تعلیم ہے وہی دنیا پر ظاہر کرے گا۔ تو یہ انجیل کے حوالے دے کر ہی نا مولوی صاحب نے کہا کہ ہم سے کیا پوچھتے ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس لیے آئے، اپنی کتاب میں دیکھ لو کہ جو چیزیں رہ گئی تھیں وہ دین کی بتانی تھی۔ مسیح علیہ السلام اور ان کی والدہ پر جو بہتان تھے ان کا ازالہ کرنا تھا۔ پھر اس نے کہا قرآن مجید میں آتا ہے کہ اگر تو شک میں ہے، لفظ حضور کے لیے واحد کا کہ اگر تو شک میں ہے اس چیز کے بارے میں جو ہم نے بتائی تو یہ اہل کتاب سے پوچھ لے۔ تو مولوی صاحب نے کہا جہاں ایسے فکرے آتے ہیں نا کہ تو شک میں، تو وہ دیکھنے میں حضور کی بات نظر آتی ہے، مگر وہ اصل میں جو قرآن پڑھ رہا ہے یا سن رہا اس کی بات ہوتی ہے کہ اے قرآن سننے والے یا پڑھنے والے، تجھے اگر شک ہے، شک کس بات میں کہ اللہ کی کتاب نہیں، تو پہلی کتابوں میں جو حضور کی پیش گوئیاں ہیں ان سچے اہل کتاب عالموں سے پوچھ لے کہ وہ نبی کہہ کر گئے تھے یا نہیں کہ ہمارے بعد ایک رسول آئے گا، تو وہ صرف یہودیوں عیسائیوں پر حجت پوری کرنے کے لیے کہ تمہیں اگر شک ہے تو اپنی کتابوں دیکھ لو، حضور کو کوئی شک نہیں۔ یہاں ایک بات بڑی پتے کی یاد رکھنی چاہیے کہ یہ لوگ ضد کرتے ہیں کہ کہا گیا واحد کے صیغہ تو اس کے لیے سورہ بنی اسرائیل یاد رکھنی چاہیے کہ وہاں کہا گیا کہ اگر تیرے والدین دونوں یا ان میں سے ایک بڑھاپے کو پہنچے تو افنا کہنا ان کے لفظ سارے واحد تیرا، بالکل یہ ہے، حالانکہ رسول اللہ کے والد بھی فوت ہو چکے تھے پہلے ہی، والدہ بھی، یا ہر ایک کو ماننے پڑے گا کہ مراد دوسرے لوگ ہیں، ورنہ حضور علیہ السلام کے والدہ تو سخت موجود لفظ واحد کے تیرا والد یا والدہ یہ دونوں، تو اسے پتہ چلا کہ ہر وقت حضور ہی مراد نہیں ہوتے، ہر قرآن کو پڑھنے والا اور سننے والا مراد ہوتا۔ پھر اس نے کہا کہ قرآن مجید میں یہ بھی آتا ہے کہ لاؤ تورات اگر تم سچے ہو، تو یہاں بھی مولوی صاحب نے کہا کہ اس سے پہلے فکرہ تھا کہ جو تم اونٹ کو حرام کہتے ہو لاؤ تورات، کب ابراہیم علیہ السلام نے اس کو حرام کیا تھا، تو یہ تمہیں جھوٹا کرنے کے لیے تمہاری کتاب کا حوالہ تھا، ورنہ قرآن مجید کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ تورات موجودہ سے وہ دلیل لے۔ تو یہ اس کے سوالوں کے جواب تھے کہ اسلام جو ہے نا اس کے بارے میں یہ سمجھنا کوئی نئی بات حضور لے کر آئے، اگر مسلمان سمجھیں کی بیوقوفی ہے
یہود نصارہ اعتراض کریں کہ جب پہلے نبیوں کا دین تھا یہ کیا نیا آ گیا؟ نیا نہیں کہنا چاہیے، یہ کہو کہ تم نے گم کر دیا تھا وہی دین جو ہے حضور نے آ کر اس کی تجدید کی، دوبارہ اصل شکل میں تمہیں پیش کیا۔ جیسے یہ حضور کے آنے پر کیا کہتے ہو؟ اپنے گناہ اور جرم جرم کو دیکھو، کیوں کتابوں کو بدلا تھا؟ یہ تو اللہ نے احسان فرمایا کہ اللہ کے رسول دوبارہ صحیح شکل میں وہی تعلیم لے کر آ گئے جو پہلے انبیاء علیہ السلام کی تھی۔ اللہ اکبر۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله